بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ وہ وقت جب مسلمانوں کی چھوٹی فوج نے سمندر کی لہروں کو چیرتے ہوئے 700 سال پرانی طاقتور رومن نیوی کو دھول چڑھا دی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں اس ایتہاسک جنگ کا وہ راز جس کی ہر دھڑکن میں ایتہاسک عبارت چھپی ہوئی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت، ایک شہید کی قربانی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوردرشتا جس نے اسلام کی نیوی کو جنم دیا اور رومن بادشاہ کو گھٹنوں پر لا دیا۔ چلیے کھولتے ہیں اتہاس کی وہ کتاب جو آج بھی چپکے سے ہمیں سکھاتی ہے سچا حوصلہ اور ایمان کی طاقت کیا کر سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ پوتر وقت جب مسلمانوں کی پہلی نیوی نے رومن سامراج کو کر دیا تھا شرمسار؟ ایک ایسی ایتہاسک کہانی جو چھپی تھی اتہاس کی پرتوں میں، جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج نے سمندروں پر دستک دی اور طاقتور رومن نیوی کو ہرا کر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے اس ایتہاسک یدھ کی سچائی جس کی گونج آج بھی سمندروں میں سنائی دیتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور ہماری آپ سے گزارش ہے پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ایک مبارک دن تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی خالہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی، آپ کی ہونٹوں پر مسکان سی اجالے۔ آپ کی پیاری خالہ ام حرام رضی اللہ عنہ نے عشق و ایمان انداز سے سوال کیا، یا رسول اکرم، آپ اتنی خصوصیت سے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پاک ویژن سے نوازا ہے کہ میری امت اس مومن سمندر کی ترنگوں پر جنگ کی خاطر ایسے نکل رہے ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت و تاج پر فخر و سجا سے ہو۔ یہ سن کر ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ مجھے بھی اس پاک فوج میں شامل کیا جائے۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ تم اس فوج میں شامل ہوگی۔ پھر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور سپر پاور بن گئے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پورب سے پشچم تک پھیل چکی تھی، مگر ایک کمزوری بنی رہی، سمندر۔ رومن سامراج بار بار اسی سمندر کے راستے مسلمانوں پر حملہ کرتا رہا۔ وجہ تھی مسلمانوں کے پاس اپنی کوئی نیوی نہ ہونا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پاک خط بھیجا۔ اس میں فرمایا گیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان بھی اپنی طاقتور نیوی بنائیں، مگر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت اور حکمت سے انکار فرمایا۔ کارن یہ تھا کہ سمندر میں پچھلے 700 سال سے رومن سامراج کا راج تھا، اور ان کے پاس ہزاروں جنگی جہاز تھے جنہیں ڈرومون کہا جاتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شام کا گورنر بنایا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی خط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نیوی بنانے سے روک رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا، آج بھی اجازت نہیں ہے۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار فرمایا اور درخواست کی، یہاں تک کہ خط میں لکھا کہ رومن سامراج کا سائپرس مسلمانوں کے اتنا قریب ہے کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی سنائی دیتی ہے، لیکن یہ کیول ایک مثال تھی، اصلیت میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اور انت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، فرمایا مگر ایک شرط کے ساتھ، یدی واقعی تم جنگ کو اتنا آسان سمجھتے ہو تو اپنے سبھی جنرلز اپنی بیویوں سمیت اس جنگ میں شامل ہونا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط قبول کی اور پہلی اسلامی نیوی کا فرمان جاری ہوا۔ اصل مسئلہ اب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کسی کو جہاز بنانے کا طریقہ تک نہیں آتا تھا۔ اصلیت میں بہت پہلے جب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح نہیں کیے تھے، رومن سامراج نے مصر اور فلسطین میں بڑی فیکٹریز بنائی تھیں جہاز نرمان کے لیے، جہاں ڈرومون نام کی جنگی کشتیاں بنتی جن میں 300 یودھا سوار ہو سکتے تھے۔ جب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کیے تو فیکٹریز بھی ان کے
قبضے میں آ گئیں۔ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان دیا کہ انہیں پھر سے چالو کیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسچن انجینئرز کو بلایا تاکہ یہ جہاز مسلمانوں کے لیے دوبارہ تیار کیے جائیں۔ اس طرح اسلام کی پہلی نیوی ترقی کی راہ آگے بڑھی۔ جیسے ہی جہاز تیار ہوئے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سبھی جنرل اور بیویوں کے ساتھ سائپرس کی طرف بڑھے۔ یہاں اتفاق سے ایک بہت اہم بات تھی۔ جنرل میں سے ایک کی بیوی کا نام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ وہی حرام جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ انہیں بھی پاک فوج میں شامل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ضرور شامل ہوگی۔ جیسے ہی مسلمانوں کی فوج سائپرس پہنچی، سائپرس والوں نے سرنڈر کر دیا۔ یہ اسلامی نیوی کی پہلی بڑی فتح تھی۔ پھر جیسے ہی مسلمان سائپرس میں داخل ہوئے، حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے گر کر شہید ہو گئیں۔ آج بھی ان کی پاک قبر سائپرس میں موجود ہے، جسے ترکی میں حالہ سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 4 سال تک سائپرس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، لیکن 4 سال کے بعد اللہ رب العزت کے کرم سے مسلمانوں کی نیوی میں اور بھی کشتیاں بڑھ گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے جہازوں کو اپنی قدرت کی طاقت بنا کر رومن سامراج کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کانسٹینٹینوپل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی نزدیکیاں ہوئیں کہ مسلمانوں نے اپنی پاک نظر سے رومن سامراج کو قلعے کی دیواروں کو دیکھا۔ رومن بادشاہ کانسٹینٹس خود مسلمانوں کی فوج کو دیکھ رہا تھا۔ مسلمان پوری طرح سے تیار تھے رومن کیپٹل پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ تھی کہ جو بھی مسلمان فوج سب سے پہلے رومن بادشاہ کے شہر پر حملہ کرے گی اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا جائے گا۔ جیسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیپٹل کی طرف بڑھے، اسی وقت انہیں خبر ملی کہ پیچھے سائپرس میں مسلمانوں میں بغاوت شروع ہو چکی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دیر کیے اپنی پوری فوج واپس سائپرس کی طرف موڑ دی اور اسپیڈ سے چلتے ہوئے ایک بار پھر سائپرس کو فتح کر لیا۔ مگر اس بار رومن بادشاہ کی آنکھیں مسلمانوں کی فوج کو اپنی راجدھانی کے اتنا قریب دیکھ کر اور برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے طے کیا کہ رومن نیوی کی اصل طاقت مسلمانوں کو دکھائی جائے گی تاکہ یہ جانے کہ اصل جنگ سمندروں میں کیسے لڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد رومن بادشاہ کانسٹینٹس خود 500 جنگی جہاز لے کر خلافت پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ جہاز دن رات سفر کر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی یہ جہاز سائپرس کے قریب پہنچے، رومن بادشاہ حیران رہ گیا کہ سامنے مسلمانوں کی 200 جنگی کشتیاں پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی، کیونکہ یہ خبر خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہلے ہی پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے فوراً شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایجپٹ کے گورنر حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حکم بھیجا کہ پوری نیوی کو لے کر رومن بادشاہ کی نیوی کو روک دو۔ اس جنگ کے بڑے جنرل عبداللہ بن ساق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی کشتی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی تھی۔ جیسے ہی مسلمانوں اور رومن کی نیوی آمنے سامنے ہوئی، ایک بڑا مسئلہ تھا۔ سمندر کی ہوائیں مسلمانوں کے خلاف ہو گئیں، ان کا سامنا کرنا ناممکن تھا۔ مسلمانوں کے جنرل نے حکم دیا کہ ساری کشتیوں کے لنگر گرا دیے جائیں تاکہ انہیں اپنی جگہ پر روک دیا جائے۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے رومن بادشاہ کو پیغام بھیجا گیا، وہ جنگ سمندر میں کرنے سے اچھا ہے کہ ہم بڑی زمین پر جنگ کریں۔ رومن بادشاہ کانسٹینٹس مسلمانوں پر ہنس پڑا اور اپنی پوری فوج سے پوچھا کیا کیا جائے۔ سبھی رومن فوج نعرے لگانے لگی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ زمین پر تو مسلمانوں کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ رومن بادشاہ نے جواب دیا جنگ سمندر کے اندر ہی لڑی جائے گی، لیکن مسلمانوں کے جنرل نے حکم دیا کہ سارے لنگر اٹھا لیے جائیں۔ جیسے ہی لنگر اٹھائے گئے، اچانک سمندر کی ہواؤں کا رخ پلٹ گیا۔ مسلمانوں نے نعرے لگائے، اپنے سیز کھول دیے اور پوری طاقت سے رومن کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر رومن بادشاہ گھبرا گیا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے اس نے ایک خواب دیکھا تھا۔ نجومیوں نے اسے آگاہ کیا تھا کہ یہ خواب صرف شکست کا پیغام ہے۔ جیسے ہی مسلمانوں کی کشتیاں رومنوں کے بے حد قریب پہنچی، انہوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کا ساتھ باندھ دیا تاکہ سمندر میں استھرتا بنی رہے۔ ان کے تیر
نشانے پر جائیں۔ رومن کی کشتیاں ہل رہی تھیں، ہر نشانہ چوک رہا تھا۔ یہ جنگ اتنی ایتہاسک رہی کہ اسے سمندروں کی یرموک کہا گیا۔ جیسے ہی جنگ اپنے ثواب پر پہنچی، اچانک آسمان میں بادل گرجے اور طوفان چھا گیا، مگر یہ روحانی جنگ جاری رہی۔ ایک پل آیا جب رومنوں نے سیدھا مسلمان جنرل عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ان کی کشتی کو اپنی کشتی سے باندھ کر دور لے جانے لگے، لیکن ایک سچا مسلمان آگے آیا۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور رسی کو کاٹ دیا۔ جنرل کی جان بچا لی مگر خود شہید ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کا جذبہ اور بھی بڑھا۔ پھر انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ رومنوں کی 500 جنگی کشتیاں ایک ایک کر کے ڈوبنے لگیں۔ رومن بادشاہ نے تاج اتار کر عام سپاہی کا ویش دھر لیا اور بھاگ نکلا۔ اسلام کی نیوی نے یرموک کی طرح سمندروں پر بھی جیت حاصل کی۔ رومن سامراج کی کمر ٹوٹ چکی تھی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ رومن کیپٹل کی فتح اسمبھو تھی۔ اس لیے انہوں نے ایک بہت بڑا پلان بنایا، ایک نقشہ اور خط بھیجا اپنے دور دراز کے گورنروں کی طرف، جس میں فرمایا گیا سب سے پہلے اسپین فتح کرو، پھر فرانس، اٹلی، گریس اور پھر رومن کیپٹل۔ مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے ہی ایک گروپ نے شہید کر دیا۔ مگر شہید ہونے سے پہلے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سب سے پرانی 700 سال پرانی رومن نیوی کو پوری طرح ختم کر دیا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی مسلمانوں کی سب سے پہلی نیوی کی داستان۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری اس ویڈیو سے جانکاری حاصل ہوئی ہوگی، اور اگر جانکاری حاصل ہوئی ہے تو ہماری اس ویڈیو پر لائک اور کمنٹ کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے یار دوست رشتہ داروں کو بھی بھیجیں تاکہ انہیں بھی جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوست۔